اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، آپ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے کے طور پر بھیجا، آپ نے قبول فرما کر اسے پنجرے میں بند کر دیا۔ کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اس پرندے کو آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید، افسوس تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھے اور پنجرے میں بند رکھے۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، مگر اڑتے وقت وہ کہنے لگا پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں اس پر غفلت طاری ہوئی وہ قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا میں مجھے پنجرے کی سخت قید بھگتنا پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا چونکہ اس پرندے پر میں نے رحم کیا تھا، اللہ عز و جل نے بھی مجھ پر رحم فرمایا۔ اب اس واقعے سے دو بڑی پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ احادیث میں روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ تم بندوں پر رحم کرو تو وہ آسمانوں کا مالک تم پر بھی رحم فرمائے گا۔ اور یہاں تو جانوروں سے رحم کی بات ہو رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان ہو کر بندہ اپنے مسلمان بھائی پر رحم نہیں کرتا، ظلم کیا جاتا ہے۔ آج کچھ مال و دولت، کچھ اقتدار، کوئی منصب ہاتھ میں آ جائے تو اب جناب بندے کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے، غریب آدمی کو دبایا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رحم دل بنیے، مسلمانوں پر بھی رحم کیجئے، انسانوں پر بھی رحم کیجئے، ارے جانوروں پر بھی رحم کیجئے۔ آج چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جانوروں کو مارا جاتا ہے، اچانک بس پتھر اٹھایا کسی جانور کو مار دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والے، نرم دل، احساس رکھنے والے لوگ پسند ہیں۔ آج اگر ہم بندوں پر رحم کریں گے انشاءاللہ وہ رب کریم ہم پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے ذکر سے جب جانور غافل ہوتا ہے تو اس کو قید میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اب آج ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ذکر اللہ سے کتنے غافل ہیں، ہمارا کتنا وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے۔ کیا ہماری زبان ذکر اللہ سے تر رہتی ہے یا سب کچھ کرتی ہے، سب کا ذکر کرتی ہے مگر رب کا ذکر نہیں کرتی؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ آج دنیا میں انٹرنیشنلی یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب بڑی بے چینی ہے، بڑی بے سکونی ہے، قرار نہیں ہے۔ لوگ طرح طرح کی دوائیوں میں قرار تلاش کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں سکون بخش ادویات، جس کو آپ کہیں کہ ٹینشن دور کرنے والی ٹیبلٹس، پہلے ہم نے اس کے نام بھی نہیں سنے تھے، مگر اب تو ایسا لگتا ہے ہر دوسرا بندہ یہ استعمال کرتا نظر آتا ہے۔ شاید اس کی انڈسٹری میں بھی بڑی ترقی ہو گئی ہوگی کہ جس میں جناب دماغ کو سکون ملے وہ والی ادویات تلاش کی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اتنی بے قراری، اتنی بے چینی، کیوں چین نہیں مل رہا، کیوں قرار نہیں مل رہا؟ آئیے رب کے کلام سے رجوع کرتے ہیں، اللہ کے پاک کلام سے سوال کرتے ہیں کہ اے قرآن مجید، فرقان حمید، تو ہی ہماری رہنمائی فرما۔ ہمیں چین چاہیے، ہمیں قرار چاہیے، ہمیں سکون چاہیے۔ ہم کہاں جا کر تلاش کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ کنز ایمان سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا، دیکھیں نا، مجھے
اور آپ کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا. یہ دل بھی رب نے بنایا. اب اس دل میں چین کیسے داخل ہوگا یہ میں اور آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ اللہ ہی نے بتانا ہے کہ کہاں سے چین ملے گا. اور قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. اب بتائیے، میں کبھی فلموں میں چین تلاش کرنے لوگ چلے، کبھی سنیما میں چین تلاش کرنے چلے، کوئی جناب بے حیائی کے اڈوں پر قرار کی تلاش میں جا رہا ہے. یاد رکھیے اگر واقعی چین و قرار چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر ہی میں ملنا ہے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو.